الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأهل سنته أجمعين. أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید برہان رشید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے حوالے سے ذکر کیا. اور یہ یاد رکھیں، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے بغیر انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں تیرے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں میں سے آخری نبی بن کے اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. اللہ رب العالمین نے احسن انداز کے ساتھ ہمیں سمجھایا. کریم آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حضور کے 3 صاحبزادے تھے، بچپن میں وصال فرما گئے، جوان نہیں ہوئے. یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا، اگر حضور کے صاحبزادے اس دنیا میں رہتے تو وہ نبی ہوتے. لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ قانون بنانا تھا، حضور کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے وہ 3 صاحبزادے لے لیے، بچپن میں وصال کر گئے. یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جب اس کائنات میں کسی نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا.
اور حضرت زید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کی خدمت کرتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی حضور سے محبت ہو گئی، حضور کے پاس رہا کرتے تھے، تو صحابہ اور کچھ کفار حضرت زید کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا سمجھنے لگے۔ حضرت زید کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے کہا زید محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ تم مردوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، درجنوں آیات ہیں جو اس حوالے سے ملتی ہیں، تقریباً 150 احادیث ہیں جن میں خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کائنات میں دوسرا نبی نہیں آ سکتا میرے بعد۔ اور حضور نے صراحتاً حضور نے دلائل کے ساتھ صحابہ کو سمجھایا اور آنے والی امت کو پیغام دیا۔ 150 احادیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ حضور نے مثال دے کے سمجھایا، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی عالی شان مکان بنایا ہو، خوبصورت اس میں رنگ و روغن کیا ہو، خوبصورت نقش و نگار ہو، محبت سے بنایا ہو، دیکھنے والے دیکھ کے دھنگ رہ جائیں، کوئی دیکھنے والا آئے تو کہے مکان بہت خوبصورت بنا ہے، تعریف کرے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، آنے والا کہے اگر یہاں پہ یہ ایک اینٹ لگی ہوتی تو یہ مکان مکمل ہو جاتا، باقی سارا مکان بہت خوبصورت ہے لیکن یہاں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، جب نبوت کا عالی شان محل تیار ہو گیا اور پھر اس میں ایک اینٹ کی جگہ جو خالی بچی تھی وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ آ کے پر کر دی۔ اب اس کائنات میں کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدے کے حوالے سے باتیں ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں معلوم نہ ہوں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ اتنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں سب کچھ ملا ہی حضور کا صدقہ ہے، یہ ساری کائنات صدقہ کملی والے کا ہے۔ اگر کملی والے آقا کے بارے میں عقائد کا علم نہ ہو تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ خود قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے اور امت کو سمجھایا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کامل نہیں ہوگا تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تم لاکھ نمازیں پڑھو، تم ساری رات سجدے میں پڑے رہو، لیکن اگر دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو تمہارے سجدے بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں اور تمہاری عبادات بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ پرفتن دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج سے کچھ دیر قبل ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب تو ہمارا یہ ملک پاکستان اور ہندوستان یہ چونکہ جمہوری ملک ہے، اس میں ہر شخص کو آزادی ہے جو جس کا دل چاہے کرے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 قذاب پیدا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ حضور کی ظاہری حیات میں مسلمہ قذاب حضور کو کہتا کہ جتنی دیر تم زندہ ہو تم نبی، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو پھر میں نبی۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تو جھوٹا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آدھے عرب کے تم نبی، آدھے کا میں نبی۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، میرے بعد کائنات میں دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اس نے شروع میں ہمارا تماشا لگانے والا مداری کوئی آ جائے نا تو ہمارے بڑے لوگ چھوٹے لوگ سارے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کیونکہ زمانہ اس طرح کا ہے۔ اس نے بھی شروع میں مرزا قادیانی نے شروع میں پہلے اپنے آپ کو محدث کہتا تھا کہ میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو مفسر کہنے لگ گیا، پھر اپنے آپ کو مجدد کہنے لگا، میں دین کی تجدید کرنے والا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا اس نے بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنے ہاتھ میں کیا اور پھر اس نے جب ساروں کو ہاتھ میں کر لیا پھر اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ کل کی بات، لیکن ہم اس سے لا علم ہیں، ہمیں اس پہ کبھی بھی علماء نے نہیں بتایا اصل میں یہ شے کیا ہے قادیانی۔ میں پتہ ہونا چاہیے یہ میرے آقا علیہ السلام کے کھلے دشمن ہیں۔ پھر جب یہ وقت آ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نے یہ انگریزوں کے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ لوگ تو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، لیکن آج تک وہ سلسلہ رکا نہیں۔ اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے آج بھی اسے مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ جس میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہو اس میں عیب نہیں ہوتا۔ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ وہ تو کانا تھا، ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بات ہو رہی تھی، استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو بچہ کہنے لگا کہ استاد جی وہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی،
استاد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسے نبی نہیں کہنا، جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا۔ استاد صاحب نے سختی کے ساتھ کہا کہ اسے جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا، کیونکہ نبی جھوٹا ہوتا ہی نہیں، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی سچا ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے۔ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوا، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ استاد صاحب فرمانے لگے کہ اس کو جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا۔ ہم نے پوچھا استاد جی اگر جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا تو پھر کیا کہیں؟ استاد صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی نا۔ استاد صاحب فرمانے لگے کانا شانا کہہ لیا کرو، اینی اسلام اجازت دیندہ ہے۔ کبھی رات کا وقت ہونا، گاڑی پہ جاؤ ون وے، اگر گزرنے لگو تو ایک لائٹ نہ چلتی ہو تو پولیس والے کھڑا کر کے چلان کر دیتے ہیں۔ بھئی چلان کیوں؟ کاغذات پورے ہیں، سارا کچھ مکمل ہے، لیکن پھر بھی چلان کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی کی ایک لائٹ چلتی ہے، دوسری لائٹ نہیں چلتی۔ یار جس گاڑی کی ایک لائٹ نہ چلے وہ گاڑی نامکمل ہوتی ہے، وہ گاڑی سڑک پر چلنے کے قابل نہیں، اور جس شخص کی ایک آنکھ ہی نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کی موت کہاں پہ ہوئی ہے؟ سارے احباب جانتے ہیں اس کی موت ہوئی ہے لیٹرین کے اندر، اپنے آپ کو نبی کہتا۔ اللہ تعالیٰ دکھا تو دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے خط لکھا کریم آقا علیہ السلام کو کہ جتنی دیر تم ہو اتنی دیر تک تم نبی، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو پھر میں نبی۔ آقا علیہ السلام نے پھر اسے خط لکھا۔ جب خط لکھا تو آقا علیہ السلام نے ابھی خط کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا بھئی کون جائے گا؟ خط لے کے جانا ہے، ادھر ہزاروں کا مجمع ہے، سارے لوگ حضور کے مخالف ہیں، پتہ ہے جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، جان تلیم پہ رکھ کے جانا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی اٹھے، آقا علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے، کھجور ابھی کھجور منہ میں، فوراً کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، ہاتھ کو بلند کیا، کملی والے آقا میں جاؤں گا، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ صحابی ہیں، بوڑھے ہیں، اور 11 بچے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے پہرا دینے کے لیے میں جاؤں گا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو مجبور کرتی ہیں۔ اور اس کا حال کیا تھا؟ مدینے کی گلیوں میں چھابڑی پہ کھجوریں بیچتا تھا، وہ صحابی رسول چھابڑی کے اوپر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ خط لے کے کون جائے گا، صحابی نے کھجور بھی نہیں کھائی، کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا تم کھجور تو کھا لو۔ فرمانے لگا اگر میں کھجور کھاتا رہا کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی۔ فرمایا نہیں، فوراً کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام ذرا سنبھل کے جانا۔
فرمایا یا رسول اللہ پرواہ نہ کیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آقا علیہ السلام کے غلام گئے، اس اطمینان کے ساتھ گئے اب مجھے جام شہادت ملنے والا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، دربار میں پہنچے تو مسیلمہ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا ہمارے چہرے بتاتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لے کے آیا ہوں۔ اس وقت چونکہ زمانہ تھا، اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے خط پڑھنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، اور جب اسے خط دیا گیا کہ خط کو پڑھو، اس خط میں جب اس خط پڑھنے والے نے خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے۔ جب یہ بات سنی، چونکہ سارے مجمع نے سن لی تھی، اس کو غصہ آیا، وہ تیش میں آ گیا، تیش میں آ کے اٹھ کے حبیب بن زید اس کے پاس گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور اس کا ایک بازو کاٹ کے کہا تیرا نبی تو کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے صحیح کہہ دیا۔ یہاں پہ اگر کسی کو چوٹ لگی ہو نا، چوٹ زخم آ جائے، 8 دن لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر کسی کے پاؤں میں چوٹ آ جائے تو لوگ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے پھر رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ آقا علیہ السلام کے غلام ایک بازو کٹ چکا ہے، پھر وہ قذاب پوچھتا ہے بتا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، پھر پوچھنے لگا بتا تیرا کیا خیال ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ سارا زمانہ کہتا ہے کہ تو کذاب ہے، نبوت تو ازل سے ملتی ہے، اس طرح سے نبوت تو نہیں ملتی۔ پھر اس نے گردن پہ تلوار رکھی اور کہنے لگا اب بتا، اب میرے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے تو خیال پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے۔ کہنے لگا میں تمہاری گردن کو تلوار سے قلم کر دوں۔ وہ کہنے لگا میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں، ہم تو صبح نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک شہادت کی موت عطا کرنا، تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں، ہم تو صبح اٹھتے دعا ہی کرتے ہیں مالک ہمیں شہادت کی موت عطا کر۔ اس سے بڑھ کر میرے وقت کیا ہوں گے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اس وقت ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قادیانیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور ان کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچے سے نہیں پوچھا بیٹا اسکول سے کیا پڑھ کے آئے ہو؟
عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ جس چار پائی پہ لٹا کے ہمیں قبرستان میں لے کے جانا ہے وہ چار پائی بن چکی ہو، جس کفن میں ہم نے قبرستان میں جانا ہے وہ کفن بازار میں بھی آ چکا ہو، اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمارے کالجز، یونیورسٹی، بڑے بڑے اسکولوں کے اندر قادیانیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور وہ بچوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹی کے ان کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے، جو ان کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے، جو ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، جو آقا علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں، اس سے باز آ جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے عقائد کے حوالے سے ان پہ محنت کریں۔ اگر ہم نے محنت نہ کی، عنقریب وقت آنے والا ہے ہماری نسلیں برباد ہو جائیں۔ ہمارے لیے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، پھر ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ میں اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ بچوں کو کالجز، یونیورسٹیز میں نہ پڑھائیں، خدا را اس بات کو سمجھیں، یہ یہود و نصارہ کی، انگریزوں کی ایک سازش تھی، انہوں نے تیار کیا تھا مرزا قادیانی کو کہ تو نے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنا ہے، اس وقت کی سازش ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے حکمران اس بات کو نہیں سمجھ رہے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک منبر رسول پہ بیٹھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے اس وقت ہم اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں۔ اگر ہم نے آقا علیہ السلام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں نہ ڈالی تو پھر ہمارا جینا مرنا، اس دنیا میں رہنا نہ رہنا ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندگی، غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔